سب سے پہلی شکل جو بر صغیر ہند و پاک میں وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے وہ ہے قبروں کی پوجا، قبروں کی پرستش اور قبروں میں مدفون اولیاء کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ وہ ضرورتوں کو پورا کرتے ہیں اور مصیبتوں کو دور کرتے ہیں، نیز ان سے مدد مانگنا اور انہیں مشکلات میں پکارنا، یہ سب شرک اکبر، شرک کی سب سے بڑی صورتیں اور اس کی سب سے بڑی قسمیں ہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، سورۃ الاسراء آیت نمبر 23، اور تمہارا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے کہ تم اس کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ اسی طرح مشکلات سے نجات پانے یا سفارش طلب کرنے کے لیے انبیاء کرام یا دیگر فوج شدہ نیک بندوں کو پکارنا بھی شرک ہے۔ اللہ نے ارشاد فرمایا أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ أَإِلَٰهٌ مَّعَ اللَّهِ، سورۃ النمل آیت نمبر 62۔ بھلا مصیبت کا مارا لاچار مجبور شخص جب بے قراری میں اللہ کو پکارے تو کون ہے جو اس کی دعا قبول کر کے اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے؟ اور کون تم کو زمین میں ایک دوسرے کا جانشی بناتا ہے؟ کیا اب بھی یہی کہو گے کہ اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا معبود بھی ہے جو یہ سارے کام کرتا ہو؟ بعض لوگ اپنے پیر یا ولی کے نام کو اپنا تکیہ کلام اور عادت ہی بنا لیتے ہیں، حتیٰ کہ اٹھتے بیٹھتے، ٹھوکر کھاتے، پاؤں پھسلتے ہر وقت اسی کو پکارتے ہیں، اور جب بھی کسی مصیبت، تکلیف، پریشانی، مشکل، دشواری میں گرفتار ہوتے ہیں تو کوئی یا محمد کہہ کر پکارتا ہے، کوئی یا علی کہہ کر، کوئی کچھ نعرہ لگاتا ہے، کوئی کہتا ہے یا حسین اور ان سے مدد طلب کرتا ہے، کوئی یا بدوی کا نام لیتا ہے، کوئی کچھ، کوئی یا عبد القادر جیلانی کا سہارا لیتا ہے، کوئی یا شاذ علی پر اعتماد کرتا ہے، کوئی یا رافعی کا دم بھرتا ہے، کوئی یا عدروس کو سامنے رکھتا ہے، کوئی بی بی زینب اور ابن علوان کو بلند آوازوں سے پکارتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم، سورۃ الاعراف آیت نمبر 194۔ یقیناً تم اللہ کے سوا جن لوگوں کو پکارتے ہو وہ بھی تمہاری طرح بندے ہی ہیں۔ اور بعض قبروں کے پجاری تو قبروں کا طواف کرتے ہیں، قبر کے ہر کونے کو ہاتھ لگاتے، برکت کے لیے چھوتے، مزاروں کی چوکٹ کو بوسہ دیتے، اپنی پیشانی کو قبر کی مٹی سے خاک آلودہ کرتے، قبروں کے لیے سجدے کرتے، اور انتہائی عاجزی، انکساری ذلت کے ساتھ قبروں کے سامنے کھڑے ہو کر گڑگڑاتے ہوئے ان قبر والوں سے اپنی ضروریات طلب کرتے ہیں، بیماری سے نجات پانے، اولاد حاصل کرنے، مشکلات حل کروانے کے لیے انہیں پکارتے ہیں۔ بلکہ بعض اوقات تو صاحب قبر سے مخاطب ہو کر یوں کہتے ہیں صاحب شان ہستی، میں بہت دور دراز ملک سے آیا ہوں، مجھے نامراد واپس نہ لوٹائیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، سورۃ الاحقاف آیت نمبر 5۔ اور اس شخص سے بڑھ کر گمراہ اور کون ہوگا جو اللہ کے سوا ایسی ہستیوں کو پکارتا ہے جو قیامت تک اس کے پکارنے کا جواب نہ دے سکے۔ جواب دینا تو دور کی بات ہے، وہ تو ان کے پکارنے سے ہی بے خبر ہے، ان کی پکار کو سن تک نہیں سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، صحیح بخاری مع الفتح۔ جو شخص اللہ کے سوا دوسرے شریکوں کو پکارتے بغیر توبہ کیے مر گیا وہ جہنم کی آگ میں داخل ہوا، اعوذ باللہ من النار۔ بعض لوگ قبروں کے پاس جا کر اپنے سر منڈواتے ہیں، اور بعضوں کے پاس تو ایسی کتابیں ہوتی ہیں جن کا عنوان ہوتا ہے مزارات کے حج کرنے کا طریقہ، اور بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اولیاء کرام کائنات کا نظام چلانے کا مکمل اختیار رکھتے ہیں اور وہ نفع و نقصان کے بھی مالک ہیں، جبکہ اللہ تعالی یوں فرماتے ہیں وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، سورہ یونس آیت نمبر 107۔ اور اگر تم کو اللہ تعالی کوئی تکلیف پہنچائے تو اس کو اللہ کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں، اور اگر وہ تم کو کوئی فائدہ راحت پہنچانا چاہے تو اس کے فضل کو کوئی روکنے والا نہیں۔